اور صاحبو مہربانی کرو جوانوں، اللہ کرے سہرے پہنو، جوان بنو، ماں باپ کی حسرتوں کے یہ خواب پورے ہوں۔ کتنے تو ایسے دولہا دیکھے ہیں کہ جو گھر سے دولہا بن کے گئے لیکن ادھر سے کفن میں لپٹ کے آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ناچ گا لو توبہ پھر کر لیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی کیا وقت رہ گیا ہے، ابھی بہت سارا ٹائم ہے، توبہ پھر کر لیں گے۔ نہیں صاحب یہ نہ سوچو، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے دولہا بن کے گئے لیکن کفن میں واپس آئے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی کہ ابھی ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا کہ ان کو بیوہ کا کہنے کا پہلے خطاب مل جاتا ہے۔ اور صاحبو زندگی مصطفیٰ کے طریقے پہ گزارو، اپنے حالات بہتر کرو۔ آج معاشرے کی جو خامیاں ہیں، ایک ہنگامہ بشر ہو تو بھولوں ان کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، کس کس چیز کا تذکرہ کریں، کون کون سی بات بیان کریں۔ مہربانی کرو یہ باجے گاجے بند کرو، مصطفیٰ کے ذکر کی محفلوں کے انعقاد کرو، تاکہ جس جگہ پہ محفل ہوتی ہے وہاں پہ بھی رحمت برستی ہے۔ جو بیٹھ کے سنا کرتے ہیں ان پہ بھی رحمت برسا کرتی ہے، اور جو بیٹھ کر کے نبی نبی کیا کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ زندگی بہتر کرو صاحب، زندگی بہتر کرو۔ ابھی شادی کو چند دن گزرتے ہیں کہ گھر کے اندر تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھنے تیار نہیں، بہو ساس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے یا تو رہے گی گھر میں یا میں رہوں گی۔ وہ اس کو چھوڑنے تیار نہیں، وہ اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ مہربانی کرو زندگی کے حالات بہتر کرو، اپنے اور میاں بیوی کے درمیان اچھے رشتے قائم کرو۔ میں کہتا ہوں ہر دن لڑکوں کو ڈانٹا گیا، لیکن آج لڑکوں کے ماں باپ سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بات پوری دنیا سنے گی اور پوری دنیا میری بات پہ غور بھی کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ساری خطائیں لڑکوں کی نہیں ہوا کرتی ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کی بھی خطائیں ہوا کرتی ہیں جو بچوں کی زندگی کا جینا حرام کر دیا کرتے ہیں۔ مہربانی کرو کبھی سوچا بھی کرو، ماں کہتی ہے تیری بیوی اتنی خراب ہے، بیوی کہتی ہے تمہاری ماں خراب ہے، اب وہ بیچ میں چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اگر ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے خلاف جا رہا ہے، اگر بیوی کی حمایت کرتا ہے تو پھر ماں کے خلاف جا رہا ہے۔ مہربانی کرو بیٹوں کو ان دوراہوں پہ لا کے کھڑا نہ کیا کرو، بیٹوں کو ایسی منزل تک نہ پہنچایا کرو کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب راستہ چنوں تو کون سا چنوں۔ کتنی عورتوں کے مزاج کی یہ حالت ہوتی ہے کہ رات و دن وہ عورتوں پہ اس لیے نظر رکھا کرتی ہیں دیکھیں کون سا قدم غلط اٹھائے گی، اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے شام کو بیٹے کو بٹھا کے کان بھروں گی۔ بیوی تیرے گھر کے اندر یہ جو عورت آئی ہے تیرے بیٹے کی بیوی بن کے، یہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیری شریک نہیں ہے، یہ تیری بیٹی بن کر کے آئی ہے۔ مہربانی کر اسے اپنی بیٹی سمجھا کر۔ اپنی بیٹی دن میں 10 بار اگر غلط کام کر دے تو ڈانٹ کے چھوڑ دیا کرتی ہے، کچھ نہیں کہا کرتی ہے۔ کبھی کبھی بیٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بہو اگر زندگی میں ایک غلط کام کر دے یا اس کا کوئی کام ایسا ہو جائے جو عورت کی ساس کی اور سسر کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کو ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے کسی آتنکوادی نے گھر میں حملہ کر دیا ہو، پورا مزاج بنایا جاتا ہے۔ شام کو لڑکے کو بٹھا کے کہا جاتا ہے بیٹے تمہیں کیا بتائیں، اب تو چپ رہنا ہی بہتر لگتا ہے، ہماری تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں بھیا۔ یہ کہہ کے بیٹے کا پہلے مزاج گرم کیا جاتا ہے، ادھر بیٹے کے تیور چڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ کہتا ماں ہوا کیا ہے، کہا بیٹے کیا کہیں، اگر کہیں تو بس وہی بات کئی بات پر آئی ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے اور آگ لگائی جاتی ہے۔ جب بیٹا پورے جلال میں آتا ہے ماں بتاؤ گی یا بولتی ہی رہو گی، کہا بیٹے تمہیں کیا بتائیں، آج میں نے دیکھا کہ تیری بیوی نے کپ اٹھایا اور یوں پٹک دیا کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے۔ اے بیٹے کتنی محنت سے تو کما کے لایا تھا، کتنی محنت سے تو نے اس کپ کو خریدا تھا، یہ کہہ کے اس کے خلاف آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اور صاحب پھر شوہر کے تیور بھی دیکھو، اب تو یہاں سچ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اٹھا اور جا کے عورت کے تماچا لگایا۔ وہ کہتی میری بات تو سنیے، کہا سننا کیا ہے، جو سننا تھا میں ماں سے پوچھ کے آ چکا ہوں۔ او یار ذرا ذہن پر بھی دباؤ ڈالا کرو، تھوڑا سا خیال کیا کرو، ماں نے جو کہہ دیا ہے اٹھ کے گئے جا کے تماچے لگا دیے۔ ہاں ہاں صاحب میں نے یہ شعر بھی بار بار سنا ہے، اور یہ صرف حضرت نہیں بلکہ اکثر کہا کرتے ہیں طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا، وہ بوڑھی ماں تھی۔ ہاں کیسے میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے، یہ بات بھی بہت کہی جاتی ہے۔ مہربانی کرو ذرا دھیان دو، خطائیں صرف عورت کی نہیں ہوتی ہیں، خطائیں ساس سسر کی بھی ہوا کرتی ہیں۔ صاحب معاشرے کو بہتر کرو، سوچو تم نے ایک کپ کے ٹوٹنے کو پورا ایک آتنکواد میٹر بنا کے بیٹے کے سامنے رکھا ہے۔ اگر تم اسے بیٹی سمجھتی، کب ٹوٹ گیا تھا قریب جا کے کہتی بیٹی ذرا دھیان سے کام کیا کرو، پیار سے اتنی بات کہتی اور اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ شام کو بیٹا گھر آتا
یہ کب کا جھگڑا بیٹے کے سامنے نہ رکھا جاتا تو خدا کی قسم گھر جہنم نہ بنتے، گھر کے جھگڑے یہ آفت اور بلا کا ٹھکانہ نہ بنتے۔ مہربانی کرو گھروں کے حالات بہتر کرو۔ میں ساسوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم ماں بن کے زندگی میں بیٹیوں کے ساتھ گزارا کرو، اور سسر سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو قارون شداد حامان نہ سمجھا کریں۔ جس طرح تم اپنی بیٹی سے پیار کیا کرتے ہو یہ بھی تمہارے گھر کے اندر بیٹی بن کر کے آئی ہے۔ ذرا سوچو تو سہی، اس نے باپ چھوڑا تمہارے گھر کے لیے، ماں جیسی ممتا کا آنچل چھوڑا تمہارے گھر کے لیے، بھائیوں کا رشتہ چھوڑا تمہارے لیے۔ جس گھر میں یہ سکون سے پوری زندگی رہی ہے اس گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یار کوئی جانور ہم پال لیا کرتے ہیں اور قربانی کا وقت جب آیا کرتا ہے تو ذبح کرنے کے وقت اس کی قربانی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کچھ دن تم جانور پال لو تو اس سے طبیعت اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ اس سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا ہے، اور پھر بیٹی کو تو باپ 18 سال سینے سے لگا کے پالتا ہے، 20-25 سال تک پرورش کرتا ہے، پھر کس درد کے ساتھ وہ بیٹی کو رخصت کرتا ہوگا؟ کیا یہ سوچ کے رخصت کرتا ہے کہ بیٹی میں نے جلاتوں کے حوالے کی ہے، یا یہ سوچ کے رخصت کرتا ہے کہ بیٹی میں نے قصائیوں کے حوالے کی ہے؟ کیا وہ بیٹی کو بیچ رہا ہے یا قیمتی تحفہ تیرے دامن میں ڈال رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تمہیں جلات سمجھ کے نہیں دیتا، تمہیں قصائی سمجھ کے نہیں دیتا۔ جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتا ہے یا اللہ میں یہ نہیں جانتا ہوں میری بیٹی کو آج کے بعد بستر پہ بیٹھ کے کھانا ملے گا یا ٹھوکروں میں بیٹھ کے کھانا ملے گا، ہر لقمے پہ تعریف ملے گی یا لقمے پہ لوگوں کے تانے ملیں گے۔ وہ رو کے کہتا ہے یا اللہ اب میں نے بیٹی تیرے کرم کے حوالے کر دی ہے۔ خدا کی قسم باپ بیٹی کو رو کر کے رخصت کرتا ہے جب وہ تیرے گھر میں قدم رکھتی ہے تو تیرے گھر کی شریک بن کر کے نہیں، تیرے گھر کی رحمت بن کے قدم رکھتی ہے۔ اور جب تم اس پہ ستم کرتے ہو، جب اس پہ ظلم کیا کرتے ہو اور پھر کہتے ہو گھر میں آرام رکھی ہے، گھر میں برکت رکھی ہے، تو تم نے برکتیں اپنے ہاتھ سے لوٹائی ہے، تم نے ستم گھر میں کر کے اپنے گھر کے رب کی رحمتوں کو اپنے گھر سے لوٹا دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر گھر میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنے سمدھی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت سے گھر میں رکھو، اسے بیٹی سمجھنا تمہارا کام ہے، رحمتیں دینا خدا کا کام۔ مہربانی کرو گھروں کے حالات بہتر کرو۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ العالی، جنہوں نے ہم جیسے ہزاروں ناکاراؤں کو کسی کار کا بنایا ہے، ابھی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بڑی معلوماتی اور اصلاحی گفتگو شیخ الادب صاحب کی رہا کرتی ہے، علامہ صاحب کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پڑتا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ہاں صاحبو مہربانی کرو، آئے دن طلاق کے جھگڑے، آئے دن میاں بیوی کی ناراضگیاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کا پھل ہے۔ ایک بات بتاؤ، تھکے تو نہیں ہو ابھی تھوڑی دیر کے لیے؟ ذرا کہنا یا رسول اللہ ہے جی، ایسے نہیں، ذرا سارے بچے مل کے سب بڑے بولیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے اچھی زندگی گزرے اور شادی عزت سے ہو جائے۔ ہاں جی بہت اچھی دعا دے دی ہے میں نے، اللہ بھلا کرے۔ گھروں کے حالات بہتر کرو، ایک جوانوں چھوٹی سی سوچ اور بہت بڑا فائدہ۔ ارباب ممبر کی توجہ بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے۔ مفتی صاحب کدھر گئے؟ اچھا ادھر بیٹھے، ماشاءاللہ، توجہ کیجئے۔ تم پلے دول پوری میں، آپ کی بیوی پلی بڑی بھوجپور میں، فاصلہ ہوا؟ بولو ہے کہ نہیں فاصلہ؟ وہ ٹھہری لڑکی، آپ ٹھہرے لڑکے، اس کا بیٹھنا عورتوں میں، آپ کا بیٹھنا مردوں میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مرد کی عقل عورت کی عقل سے دگنی ہوتی ہے۔ بچپن سے کبھی تم نے اسے نہیں جانا، اس نے تمہیں نہیں جانا، 3 مرتبہ قبول قبول کہہ دیا، تمہارے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی، تمہارے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر لیے اس نے، صرف لفظ قبول کے بعد۔ تم اپنے گھر میں لائے، تمہارا مزاج تھا کہ نہیں میرے بستر پہ شکن نہیں آنی چاہیے، یہ تمہارا اپنا مزاج تھا، مجھے گھر میں کوڑا دکھائی نہ دے، یہ تمہارا اپنا مزاج تھا۔ اب عورت جو تمہارے گھر میں آئی ہے اسے صفائی سے مطلب ہی نہیں، یہ مت سمجھنا ہر عورت کی کہانی ہے، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں فرق۔ اگر ایسا ہو کہ اس کو بالکل بھی صفائی کرنے کی عادت نہ ہو اور تمہاری عادت ہو صفائی کی،
یا تمہاری صفائی کی عادت نہ ہو، اس کا مزاج ہو سلوٹ نہ پڑے، دونوں باتوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا فرق دونوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک بات آ گئی، وہ تمہارے گھر آ گئی، دونوں کے ذہنوں میں اتنا فرق ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہے چھت پہ یا زینے کی لاسٹ پیری پہ، ایک کھڑا ہے سب سے نیچے، اور کپ میں پانی ہے یا گلاس میں، اور وہ پانی دوسرے کو دینا ہے، تو وہ وہاں سے وہاں والے کو پانی دے دے گا؟ اگر پھینکے گا تو پانی گرے گا، چھوٹ گیا تو کب بھی ٹوٹے گا۔ کتنا بڑا فاصلہ ہو گیا۔ اگر اس پانی کو سلامتی سے لینا ہے تو تھوڑا اوپر والے کو نیچے آنا پڑے گا اور تھوڑا نیچے والے کو اوپر جانا پڑے گا، تبھی پانی ہم تک پہنچے گا۔ تو اگر جو تمہارے گھر کے اندر عورت آئی ہے، ضروری نہیں کہ تمہارے مزاج کے مطابق ہو، ضروری نہیں کہ جو تم سوچتے ہو وہی وہ سوچتی ہے۔ تمہارا بلڈ گروپ الگ ہے، تمہاری پیدائش الگ ہے، اس کی پیدائش الگ ہے، تمہاری زندگی کے اصول الگ ہیں، اس کے الگ ہیں۔ اگر مزاج نہیں بننا ہے، تم سخت مزاج ہو تو تھوڑا اپنے مزاج سے نیچے اتریے، پھر تھوڑا سا اس کو مزاج میں اوپر لائیے۔ جب دونوں زندگی کے قریب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو سمجھو یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے بنے ہیں۔ جب دونوں پہیے برابر ہوں گے تب گاڑی زندگی کی چلا کرتی ہے، ورنہ صاحب ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ماروتی وین میں کسی نے ٹریکٹر کا پہیہ ڈال دیا ہو، یا ٹریکٹر کے پچھلے پہیے میں کسی نے اسکارپیو کا پہیہ ڈال کے ٹریکٹر چلایا ہو۔ گاڑی تبھی صحیح چلا کرتی ہے جب گاڑی کے دونوں پہیے بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب گاڑی کے لیے دونوں ٹائروں کا ایک سا ہونا ضروری ہے تو زندگی کے لیے میاں بیوی کا ہم جیسا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ زندگی کے حالات بہتر کرنے ہیں تو تھوڑا بیوی کے مزاج میں ڈھلنا پڑے گا، بیوی کو اپنے مزاج میں ڈھالنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف بیوی میرے کہنے پہ چلے، یا بیوی یہ چاہے گی کہ شوہر میرے کہنے پہ چلے، تو صاحب گھر برباد ہو جائیں گے، گھر چل نہیں سکتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، زندگیاں بن نہیں سکتی ہیں۔ اور صاحب بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی بیوی کا مزاج ایسا ہو کہ شوہر کے مزاج چل کے خلاف ہو، شوہر کو پسند نہ آتی ہو، تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی زیادتیوں کو برداشت کر کے قبر میں چلے جاؤ، جب حشر میں لائے جاؤ گے تو عمل نامہ تمہارا ہوگا، اس میں ثواب حضرت ایوب کی نیکیوں کے برابر تمہیں دے دیا جائے۔ چاہیے تو جنت نہ ہمیں سب کو، ہمیں تو جنت چاہیے، تو جنت میں جانے کا کام کریں۔ اور بھائیو تم سے بھی ایک گزارش ہے، جوانوں اگر بیوی سے کوئی بات ہو جایا کرے نا تو اسے جا کے چوراہے پہ نہ رکھا کرو۔ بیوی سے جھگڑا ہوا ذرا سا اور جا کے یوں بیٹھ گیا، اور کسی دھنے پتنگے نے پوچھ لیا یار بڑی ٹینشن میں، تو اس سے کہتا کیا بتاؤں بیوی نے مصیبت میں جان ڈال رکھی۔ کس سے کہہ رہا جو خود کسی کار کا نہیں ہے، اگر کار کا ہوتا ٹھلوا نہ ہوتا تو چوراہے پہ بیٹھتا؟ سوچو بھئی، ہمیں فون کرنے تک کی فرصت نہیں ہے کیونکہ ہم بزی ہیں، اور جو ٹھالی بیٹھا ہے چوراہے پہ تو وہ نکارہ ہی تو ہوا۔ برا مت ماننا اگر کوئی ٹھالی بیٹھتا ہو تو، ہاں وہ ہوا نکارہ، جو دھرتی پہ بھی بوجھ گھر والوں پہ بھی بوجھ۔ اس سے جا کے کہہ رہا بیوی سے مصیبت میں جان ہے۔ اب سوچو جو اب تک لائف اپنی خود صحیح نہ کر سکا وہ تجھے صحیح مشورہ کیا خاک دے گا؟ جو اپنے فیصلے صحیح نہ کر سکا تجھے کیا بتائے گا؟ ایسے ٹھلوے نٹھلنوں سے جب بات کہی جاتی ہے بیوی سے پریشان تو کہتے دو لٹ اٹھا مار جا کے آر پار کی کر۔ ایسے بے وقوف تو ایسا ہی مشورہ دیں گے۔ اگر گھروں کے حالات بگڑتے ہوں تو چراغوں پہ یاروں سے جا کے برائی نہ کیا کرو۔ یار تیری بیوی ہے، تیرا ہم سفر ہے، تیری شریک حیات ہے، تیرے دکھ درد کی ساتھی ہے، جس کے تو نے جا کر کے ذرا سی بات پہ چوراہے پہ برائی کر دی۔ سوچ تو سکی جب وہ اس سے ٹھلوے سے جا کے کہتا ہے کہ میں بیوی سے پریشان ہوں، وہ آ کے تیرے گھر میں کہتا بہت غلط بات ہے، ہمارے دوست کو پریشان کر رہی ہو، اس نے آ کے کہہ دیا جانتے ہو مگر اس عورت کے دل پہ کیا گزری کہ یہ میرا شوہر بنتا ہے، میرا ہمدرد بنتا ہے اور میری برائیوں
کو چراغوں پہ جا کے کیا کرتا ہے، پھر یہ میرا کیسا ہمدرد ہے؟ تو صاحب جہاں عیب ختم ہونا تھا وہاں سے اور عیب بڑھ جایا کرتے ہیں، نفرتیں بڑھنا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ نفرتیں یوں نہیں مٹا کرتی ہیں جیسے ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ نفرتیں کیسے مٹا کرتی ہیں، آؤ تمہیں بتاتا چلوں۔ میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آؤ تم سے بھی کچھ بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ آج بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو بھائی جاتے جاتے کان میں کہتا ہے بیٹی بہن جا رہی ہے پریشان مت ہو، روک اس لیے رہی ہے چند قدم کا فاصلہ ہے، کوئی دقت ہو تو فون کر دینا، آ کے فوراً گاڑی میں چابی لگی ہے ایک دم کک ماریں گے فوراً آئیں گے اور آ کے ہر ایک سے حساب لے لیں گے۔ کسی نے اونچا بولا اس کی زبان کھینچیں گے، کسی نے آنکھ نکالی آنکھ پھوڑ دیں گے، کسی نے ہاتھ چلایا اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ ہم بیٹیوں کو کہہ کے رخصت کیا کرتے ہیں۔ تو پھر بیٹی نہیں گھر میں ڈون آیا کرتے ہیں، پھر بہو نہیں گھر کے اندر بادشاہ آیا کرتے ہیں، پھر وہ حکومتیں چلایا کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ باپ کی لاٹھی میں بہت دم ہے۔ صاحب اس طرح بیٹیوں کی زندگی نہیں گزرا کرتی، زندگی ایسے گزرا کرتی ہے بیٹیوں کی۔ میرے نبی سید الانبیاء ہے، کائنات کے خزانوں کی چابی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کے حکم کا انتظار کیا کرتی ہے، لیکن جب رخصتی کی باری آئی میرے نبی بیٹی کے پاس آئے، سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ آج علی کے گھر جا رہی ہو، آج کے بعد علی کی زندگی کی ساتھی بنو گی، آج کے بعد ساری زندگی علی کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہوگی، لیکن میری بیٹی فاطمہ کبھی زندگی میں علی کو اتنا ایسا حکم مت دے دینا جس کو وہ پورا کرنے میں دقت محسوس کرے۔ اے میری بیٹی فاطمہ ساری زندگی علی کے گھر صبر سے گزارنی ہے، کسی سے جا کر کے علی کے گھر کا شکوہ مت کر دینا، کبھی شکایت مت کر دینا۔ سید الانبیاء نے یہ کہہ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ ہاں صاحب پھر زندگی کا وہ پہلو بھی آیا، تاریخ نے پھر ورق پلٹے ہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کسی بات پہ ناراضی ہوئی، انبن ہوئی۔ حضرت علی اٹھے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، جیسی گھر سے باہر گئے نبی کی بیٹی پریشان ہو گئی کہ میرے سرتاج ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، میرے شوہر ناراض ہو گئے ہیں، یہ سوچ کر کے آپ پریشان ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ اچانک سید الانبیاء تشریف لائے، میرے نبی بیٹی کے گھر آئے ہیں، بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، فرماتے فاطمہ چہرے پہ اداسی کیسے ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابھی ذرا سی بات پر علی سے ناراضی ہو گئی ہے، علی گھر سے باہر چلے گئے ہیں، ذرا تلاش تو کر کے لائیے۔ میرے نبی فوراً نکلے اور وہاں گئے جہاں پہ مولا علی کھڑے تھے، گئے اور حضرت علی کا ہاتھ تھاما، فرمایا آؤ علی، اتنا کہا تھا علی چل رہے ہیں ساتھ میں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ آئی، نبی نے گھر میں قدم رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا سامنے کھڑی ہے۔ ہاں تم زمیندار ہو گئے اپنے لیے، جائیداد والے ہو گئے اپنے لیے، لیکن تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کے قدم سے لگنے والی راکے گرد سے بھی اس کے مقابلہ تو بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کے کروڑ میں درجے کے برابر پہنچ سکو۔ ان کی زندگی دیکھو اور ان کو بیٹی کا زندگی ان جیون انہوں نے کیسے سدھارا ہے، ذرا غور کرنا پیارے۔ آئے ہیں سیدہ فاطمہ سامنے کھڑی ہیں، حضرت علی کو پاس میں کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد میرے نبی بیٹی سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تم کیا سمجھتی ہو کہ علی کو ناراض کر کے تم میرے گھر آؤ گی؟ تو یاد رکھنا فاطمہ اگر تم اس حال میں میرے گھر آئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو یہ یاد رکھنا روٹی تو تمہیں مل جائے گی لیکن باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تم اس حال میں انتقال کر گئی کہ علی تم سے ناراض ہے تو یاد رکھنا کہ جنازے میں دنیا شامل ہوگی لیکن تمہارا باپ تمہارے جنازے میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شوہر کی فرما برداری ہے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ یاد رکھنا اگر اس حال میں تمہارا انتقال ہوا کہ علی تم سے ناراض ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنی بڑی بات نبی نے کہی ہے اور اس کے بعد میرے نبی نے پھر رخ کیا کہ حضرت علی کی طرف۔ اللہ اکبر، اب باپ بن کے نبی حضرت علی سے کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے علی یہ میری فاطمہ ہے، ساری زندگی ماں کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ اے علی میں بھی اس کو وقت نہ دے پایا، پوری زندگی تبلیغ کا کام رہا ہے، بچپن میں ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی لیکن علی یاد رکھنا میری بیٹی بغیر ماں کے پلی بڑی ہے، اگر زندگی میں اس سے کوئی کمی ہو جایا کرے تو علی اس کو نظر انداز کر دیا کرو۔ میری بیٹی سے اگر کوئی کمی تمہاری خدمت میں ہو جائے تو میری بیٹی کو معاف کر دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کمی میری طرف سے تھی اور میں خود ناراض ہو کے گیا تھا فاطمہ سے۔ فرماتے جب نبی کہہ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، کہتے اس وقت تو میرا کلیجہ کانپ گیا جب نبی نے رخ میری طرف کیا اور فرمایا تھا اے علی اگر میری بیٹی خطا کر جائے تو اس سے ناراض مت ہو جانا، اگر اپنی بیوی نہ سمجھ کے صحیح کم سے کم نبی کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی ہے، اس طرح بیٹی کو تبلیغ کر رہے ہیں، بیٹی کی زندگی اس طرح سوار رہے ہیں۔ اب اپنے معاشرے کی زندگی آپ دیکھیے، نبی تو کہتے ہیں بیٹی اگر شوہر سے ناراض ہو کے گھر آئیں تو میں جنازے کی
نماز نہیں پڑھوں گا، اور تم بیٹی سے کہا کرتے ہو ذرا سی بات ہو جائے تو آ جانا، دیکھ لیا جائے گا، مقدمہ کریں گے، کیس کریں گے، یہ کہہ کر کے بیٹیوں کے گھر برباد کیا کرتے ہو۔ صاحب زندگی ایسے نہیں گزرا کرتی، اگر زندگی صحیح گزارنی ہے تو ہر مرد کو علی کا کردار اپنانا پڑے گا، اور ہر بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار سینے سے لگانا پڑے گا۔